کراچی شہر میں جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے جو گیس کی فراہمی ہے اس کے جو ہے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کراچی شہر میں گھریلو صارفین کی جانب سے یہ شکایت مسلسل موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ گیس کا پریشر کم ہے، خصوصاً صبح اور شام کے وقت، جبکہ جو انڈسٹریز ہیں سوئس سدرن نے ان کو بھی گیس کی فراہمی بند کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوئس سدرن گیس کمپنی کے ترجمان شہباز اسلام صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ گیس کے جو ہے شہر میں بحران کیوں ہے اور اس کے لیے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. شہباز صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت شکایات آ رہی ہیں انڈسٹریز کی طرف سے، گھریلو صارفین کی طرف سے، تجارتی صارفین کی طرف سے کہ انہیں گیس نہیں مل رہی ہے ان سردیوں میں. تو اس وقت کیا صورتحال ہے گیس کی فراہمی کی؟ اوکے کامران، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی 3 ملین کسٹمرز ہیں. ہمارے پاس پورے نیٹ ورک میں کوئی 45,000 کلومیٹرز کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. پھر اس کے بعد یہ ریکارڈ سردی ہوئی ہے کراچی میں، آپ کو پتہ ہے ریکارڈ سردی ہوئی ہے. کوئٹہ میں اس وقت ہم -12 ڈگری پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ بہت ڈائنامک بڑھی ہے گیس کی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ میجرز لیے ہیں تاکہ ہمارے جو ہمارے ایز پر لوڈ مینجمنٹ پلان، جو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے وچ از آر ڈومیسٹک اینڈ کمرشل کسٹمر، ان کو گیس کی کوئی پرابلم نہ ہو. تو ہم نے اب جنرل انڈسٹری کی کیپٹیو پاور کو بند کیا ہے. جنرل انڈسٹری کو ہم 1 دن کے لیے بند کرتے ہیں. سی این جی سیکٹر کو کراچی میں ہم نے سی این جی سیکٹر کو ہم نے 3 دن کے لیے بند کیا ہے. تو ان میجرز کے بعد ہمارے پاس فیئر انف والیوم اویلیبل ہے، پریشرز اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کراچی میں جنرلی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کوئٹہ میں اس وقت ہم 50 MMCFD نارمل ڈیز میں دیتے ہیں. اس وقت ہم 200 MMCFD گیس آلریڈی دے رہے ہیں. سو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جنرلی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہیونگ سیڈ دس، یس گیس کی کچھ علاقوں میں پرابلم ہو رہی ہوگی. ٹیل اینڈ پہ جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ڈومیسٹک اور ہمارے کمرشل کسٹمرز ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہوگی. اپنے میگا سروس سینٹر کھولا ہے جس میں جو کہ ایکچولی صبح 7:30 بجے سے رات 10 بجے تک چلے گا، 6 days a week، انفیکٹ سنڈے کو بھی چلے گا تھوڑے کم ٹائم کے ساتھ. تو ہم اپنے کسٹمر کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں 1199 ہے ہمارے پاس. ہم نے موبائل ایپ اس ٹائم پہ ڈالا ہے تاکہ لوگ ہم سے کمپلین کریں اور ہم ان کے سلوشن کریں. سو ایز آف ٹوڈے میں آپ کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارے پاس گیس کی جنرلی کوئی پرابلم نہیں ہے ایز فار ایز ڈومیسٹک اینڈ کمرشل کسٹمر از کنسرن. آپ ہمیں کمپلین کریں اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے، وی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. انڈسٹریز کو گیس کیوں بند کی ہے؟ کیا کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی ایسی چیز موجود ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں؟ ہمیشہ انڈسٹری کہتی ہے ہم سفر کرتے ہیں. کامران، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ایز آف ٹوڈے، آج کی تاریخ میں ہم نے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو اور اس کے ایکسپورٹ کی کیپٹیو کو بالکل کوئی ہم نے کٹوتی نہیں کی ہے. ہم نے جنرل انڈسٹری بھی صرف 1 دن کٹوتی کی ہے، سنڈے کو، جو کہ ہم نارملی انڈسٹری ہالیڈے کرتے ہیں. تو ہم نے صرف اور صرف کیپٹیو پاور جنرل انڈسٹری کی بند کری ہے. یہ اگریڈ ہے کہ جو کیپٹیو پاور ہے اس کو ہم 9 مہینے گیس دیں گے، وچ از فرام مارچ ٹو نومبر. سو دسمبر، جنوری، فیبرری 3 مہینے ان کو آلٹرنیٹ پاور یا آلٹرنیٹ فیول کے تھرو اپنا کیپٹیو پاور چلانا ہے. ہم نے ہمارے پاس دسمبر قدرے بہتر تھا تو ہم نے دسمبر میں کیپٹیو پاور کو گیس دی ہے جنرلی. اب چونکہ کرائسس سچویشن ہے، ہمیں اس میں اپنے ڈومیسٹک اور کمرشل کسٹمر کو پرائرٹی دینی ہے، تو اس لیے ہم نے کیپٹیو پاور بند کیا ہے. سو یہ کہنا کہ انڈسٹری بند ہے بیکاز آف گیس، یہ غلط اس لیے ہے کیونکہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ہم نے کہیں کوئی کٹوتی نہیں کی. اگر کی ہے تو کیپٹیو میں کی، اور یہ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹ پلان کرنا چاہیے. تو یہ کہنا کہ اس گیس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو گئی ہے، یہ ناجائز بات ہے. شہباز صاحب، ہمارے پاس جو گیس فیلڈز ہیں وہ تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہی ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی طلب بھی بڑھ رہی ہے. کتنی ہمارے پاس گیس کی جو ہے طلب بڑھ رہی ہے، اور دوسرے ہماری جو فراہمی ہے سوئس سدرن کو گیس فیلڈ سے، وہ کتنی ہو رہی ہے؟ 8 to 10% ہر سال ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نئے کسٹمر بھی ایڈ ہوتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بھی انکریز ہوتی ہے تو ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے. دوسری طرف جو گیس فیلڈ ہیں ان میں نیچرل ڈپلیشن ہے.
میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال سے اس سال صرف گیس فیلڈ کی جو نیچرل ڈیپلیشن ہوئی ہے وہ 150 MMCFD ہوئی ہے. گیس فیلڈ ایکسپلوریشنز ایز سچ پچھلے کچھ عرصوں میں نہیں ہوئی ہیں، سو جس کی وجہ سے گیپ تو ڈیفینیٹلی بڑھ رہا ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے گورنمنٹ منسٹری اس پہ بڑا ایکسٹینسو کام کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جو یہ گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میجرز لیے جائیں گے. شہباز صاحب، کے الیکٹرک دعویٰ آ رہا ہے کہ ان کا جو نیا پاور پلانٹ لگ رہا ہے اس کے لیے انہیں RLNG درکار ہے، اور مگر سوئس صدرن سے وہ رابطہ کر رہے ہیں، مگر سوئس صدرن ان سے RLNG فراہم کرنے کا معاہدہ نہیں کر رہی ہے. کراچی شہر ہے، اتنا بڑا شہر ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بجلی کے مسائل گرمیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کیوں ایک اچھے بزنس وینچر کو اور ایک اچھے کلائنٹ کو جو ہے سوئس صدرانی گیس کی فراہمی کا کام کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے کے الیکٹرک کو ہر موقع پہ ہیلپ کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ کے الیکٹرک بجلی فراہم کرتی ہے کراچی جیسے شہر میں، اور وہاں پہ اگر لوگوں کو بجلی نہ ملے تو وہ بہت تکلیف میں ہوں گے. تو ہم صارفین کی بنا پہ ہم ان کو ہمیشہ ہیلپ کرتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک وہ وقت بھی یاد دلا دوں جب فرنس آئل کرائسس ہوا تھا، تو ہم نے ان کو 290 MMCFD گیس بھی دی ہے، جہاں پہ ہم نارملی ان کو 160-170 MMCFD گیس دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم کے الیکٹرک کو کی مدد نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ناجائز بات ہے ہوگی. لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک کا جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جو ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ کوئی 122 بلین تک پہنچ گیا ہے. اس میں پرنسپل کتنا ہے؟ اور جی وہ ایک الگ ڈسکشن ہے نا. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن ہے کہ یہ اماؤنٹ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے CCOE پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر کے لیول تک یہ بیٹھی تھی، اور جس نے یہ فیصلہ کیا گیا تھا 2018 میں کہ الیکٹرک اور سوئی گیس بیٹھیں گے، اور ایک تھرڈ پارٹی، ایک اکاؤنٹنٹ، بگ فور جو چارٹ اکاؤنٹنگ کمپنیز ہیں ان میں سے ایک کو وہ سیٹ کریں گے، اور وہ اسٹیبلش کرے گا تھرڈ پارٹی کہ یہ کیا ہے. تو یہ 100 روپے ہے، یہ 10 روپے ہے، یہ 20 روپے ہے، وہ اسٹیبلش کرے گا. کوئی اور نہ کے الیکٹرک کرے گا نہ SSGC کرے گا. اس کا TOR ہم نے بنا کے 10 دن میں ان کو دے دیا کہ بھائی یہ تھرڈ پارٹی کو سلیکٹ کرنے کا ایک TOR ہوگا. وہ TOR آج تک کے الیکٹرک نے سائن نہیں کیا. تو دیکھیے میرا ایک اور وہ اماؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرا ایک اماؤنٹ جو کہ 122 بلین تک پہنچ گیا ہے، ایک طرف وہ ہے، اور میرا پھر کے الیکٹرک سے ایگریمنٹ صرف 10 MMCFD کا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان TOR پہ بھی سائن کریں. لائن بچھانے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ہر وقت ہم کے الیکٹرک کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمیں کراچی کے صارفین کی فکر بھی ہے، لیکن ہمیں دوسری طرف اپنی آرگنائزیشن کی فکر بھی ہے کہ ہماری یہ جو اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ جو بھی TOR سلیکٹ ہوگا، جو بھی اماؤنٹ اسٹیبلش ہوگا وہ آپ ہمیں پے کر دیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آپ ڈٹرمن تو کر لیں. نیپرا نے جو انویسٹیگیشن کی تھی، جو انہوں نے بھی اس کے رپورٹ میں ہمیں بھی کہا ہے اور کے الیکٹرک کو بھی کہا ہے، بہت انفورس کر کے کہا ہے کہ آپ یہ جو TORs پہ سائن کریں تاکہ یہ اسٹیبلش کریں، تاکہ پھر آپ کا آگے کا لاہ عمل بن سکے. سو میں آپ کے تھرو کے الیکٹرک کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی ہمارے TOR پہ سائن کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے ایشوز کو وہ ایڈریس کیا جائے. شہباز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے شہباز اسلام صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی شہر میں جو گیس کی فراہمی کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اس کے جو اقدامات ہیں وہ کیا اٹھا رہے ہیں گیس کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے.